الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ عام آدمی تھا سادہ، آڑت کی دکان کرتا تھا۔ آڑت کی دکان تو سمجھ میں آ گئی نا آپ کے؟ تو سادی سی دکان کرتا تھا، بندہ فوت ہو گیا، قبر سے خوشبو آنے لگ گئی، شور بن گیا، لوگ بڑے سارے قبر کی مٹی سونگتے، خوشبو آتی، اس کے گھر چلے گئے، جا کے اس سے کہا کہ اس کی بیوی سے کہ کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، نمازی تھا، حاجی تھا، داڑھی رکھی ہوئی تھی، لیکن ایک اس کا کام تھا، بندہ ان پڑھ تھا پر قرآن پاک سے پیار بڑا کرتا تھا۔ کس شے سے؟ اللہ کرے آپ کو بھی پیار ہو جائے، مجھے بھی ہو جائے۔ قرآن پاک سے پیار کرتا تھا، ان پڑھ بندہ تھا، پر سویرے اٹھ کے نا وضو کر کے نماز پڑھ کے قرآن کھول لیتا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں بڑا ہو گیا ہوں تو اب کیسے سیکھوں؟ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ہر صحابی نے بڑے ہو کے دین سیکھا تھا۔ کسی نے 60 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، کسی نے 80 سال کی عمر میں پڑھا، تو انہوں نے تو نہیں کہا میں بڑا ہو گیا ہوں تو دین کیسے سیکھوں؟ پھر سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ انہوں نے قرآن سیکھا نا۔ تو آپ نا خود رات کو صبح کو 1 گھنٹہ کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھیں، اپنا قرآن پاک ٹھیک کریں۔ یہ ہمارے نا شاید ڈویژن گجرانوالہ کا ہی کوئی واقعہ ہے، کوئی ایک شخص انتقال کر گیا تھا، اس کی قبر سے خوشبو آنے لگ گئی۔ تو ایک کام کسی پیر دی قبر نال ہوندا تو بالاں دی چاندی ہو جانی سی پچھوں۔ وہ تو انہیں کہنا سی بھئی یہ ابا مینوں دس کے گیا سی تے مینوں کلے نوں دسیا سی، باقی تیناں بھراواں نال نہیں اس گل کیتی۔ تے چھوٹے کہنا سی یہ تو ادوں ہے ہی نہیں سی، یہ تو میرے نال کیتی انہوں نے گل۔ انتقال کے بعد سب کو علیحدہ علیحدہ خوابیں آنے لگ جاتی ہیں اور سب علیحدہ علیحدہ سٹوریاں سناتے ہیں۔ عام آدمی تھا سادہ، آڑت کی دکان کرتا تھا۔ آڑت کی دکان تو سمجھ میں آ گئی نا آپ کے؟ تو سادی سی دکان کرتا تھا، بندہ فوت ہو گیا، قبر سے خوشبو آنے لگ گئی، شور بن گیا، لوگ بڑے سارے قبر کی مٹی سونگتے، خوشبو آتی، اس کے گھر چلے گئے، جا کے اس سے کہا کہ اس کی بیوی سے کہ کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، نمازی تھا، حاجی تھا، داڑھی رکھی ہوئی تھی، لیکن ایک اس کا کام تھا، بندہ ان پڑھ تھا پر قرآن پاک سے پیار بڑا کرتا تھا۔ کس شے سے؟ اللہ کرے آپ کو بھی پیار ہو جائے، مجھے بھی ہو جائے۔ قرآن پاک سے پیار کرتا تھا، ان پڑھ بندہ تھا، پر سویرے اٹھ کے نا وضو کر کے نماز پڑھ کے قرآن کھول لیتا تھا اور ایک ایک سطر پہ انگلی پھیرتا تھا اور کہتا تھا اللہ تو جو آکھیا ہے سچ ہی آکھیا ہے، اللہ تو جو بھی فرمانا ہے سچ ہی فرمانا ہے، سونے ربا تو جو کیا ہے میرے لیے ٹھیک ہی کیا ہے۔ وہ اس مزے سے قرآن پڑھتا، جب مر گیا تو رب کریم نے اس کی قبر میں بھی خوشبو پیدا کر دی۔ ہم محفلوں میں جاتے ہیں نا، ایک قاری ہوتا ہے، ایک تلاوت ہوتی ہے صرف، اور نعتیں، محفل نعت 11 نعتیں، اور نقیب محفل کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے سارا قرآن ہی نعت ہے۔ تو میں کہا پھر کوئی آیت پڑھنا، سارا قرآن نعت ہے تو کرما لیا، تو ایک بھی نہیں آیت پڑھی، سارا قرآن نبی پاک کی۔ یہ سنی ہے نا بات آپ نے؟ ہاں نہ تو کرو نا، لیکن یہ بات کہہ کے نا تو وہ اردو کے شعر سنانے شروع کر دیتا ہے، بھئی وہ بھی تو سنا، اچھی بات ہے، مذائقہ نہیں، پر تو نے ابھی دعویٰ کیا ہے کہ سارا قرآن نبی پاک کی۔ اچھا چٹ آتی ہے مجمع سے، وہ کہتے ہیں فلانی نعت سناؤ، بہت اچھی بات ہے، سننی چاہیے، پر جب آپ نے یہ کہا تھا کہ سارا قرآن حضور کی نعت ہے تو پھر چٹ آنی چاہیے تھی نا سورۃ رحمان سناؤ، پھر چٹ آنی چاہیے تھی نا کہ سورہ یاسین پڑھو، پھر چٹ آنی چاہیے تھی حامیم سجدہ تلاوت کرو، سورہ ہود سناؤ، آنی چاہیے تھی نا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ چٹیں آتی ہیں نا، فلانی نعت پڑھو، فلانی نعت پڑھو، فلانی سفارش آتی ہے، لیکن آپ نے دعویٰ بھی کیا کہ قرآن نعت ہے، پھر آپ نے سفارش ہی نہیں کی۔ سنو جو سفارش کر کے قرآن پڑھتے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن بڑا سونا کر پڑھتے تھے، عمر فاروق بلا کے لاتے اور کہتے ابو موسیٰ اشعری میں امیر بن کے نہیں، تیرا ویر بن کے بات کر رہا ہوں یار، آج میرا دل کر رہا ہے مجھے میرے رب کا قرآن سنا، پڑھ یار 2 آیتیں، دل کر رہا ہے پڑھنے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں پڑھتا جاتا ہوں، عمر روتے جاتے۔ او بھائی یہ ذوق بنائیں، کبھی دروازہ کھٹکھٹائیں کسی قاری کا، اسے کہیں کہ آج بڑا ہی دل پریشان ہے، سورۃ بقرہ سننی ہے میں نے، بڑا ہی، اور سن لو، اچھی طرح سن لو۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے
فرمایا جن تو کیا شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ آپ سورۃ بقرہ پڑھیں، انشاءاللہ بچے سویرے وقت پہ نماز پڑھیں گے۔ جب شیطان ہی غائب ہو جائے گا تو تھپکی کون دے گا؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ میرے پاس ایک صاحب آ گئے، کہنے لگے پیر صاحب کام نہیں چلتا۔ وہ ہے نا ہمارے ہاں ایک طبقہ بہت بڑا جڑے کہنے جڑے کام نو ہاتھ پائیے وہی پیچھے ہی جانا ہے۔ یہ کافی سارے لوگ ہیں، کافی سارے۔ تو میں انہوں نے مشورہ دینا ہونا، پھر کئی باری میں کہنا ہونا تسی جڑے کام نو نہ ہاتھ پاؤ تسی کسی ایک نو ہی کٹ کے ہاتھ پاؤ۔ مینوں لگتا تسی واہ سارے کاماں نو ہاتھ پا لیندے ہو تو پھر کسی نو بھی نہیں پکا رہندا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں رات کچھ اور سویرے وہ پھر کام خراب ہو جاتا۔ جڑے کام نو ہاتھ نہ پاؤ کسی ایک نو پاؤ تے چنگا کر کے پاؤ۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ پیر صاحب جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نا وہ میرا خراب ہو جاتا ہے، تو رزق کی بڑی تنگی ہے، تو کوئی تویز۔ میں نے اسے کہا یار جو تویز میں دوں گا پتہ نہیں اثر کرے نہ کرے، وہ والا تویز نہ دوں جو مدینے والے رسول نے دیا ہے، نبی پاک نے جو تویز دی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، تویز دینے لگے، حضور فرمانے لگے تو رات کو سورۃ واقعہ پڑھ، تجھے کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ سورۃ واقعہ پڑھا کر، کبھی فاقہ پڑھنی چاہیے نا جی، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت صحابی ہیں۔ میں نے نا پچھلے جمعے دوستوں سے معافی مانگی تھی۔ میں نے کہا تھا ہم لوگوں نے ایک غلطی کی ہے بڑی، ہم لوگوں نے نا 5-7 صحابہ کی تعریفیں صرف سنائی ہیں، خلفائے راشدین کی، یا کسی خطیب نے عشق بلال حبشی بیان کر دیا، یا کبھی دل کیا تو حضرت سلمان فارسی کا واقعہ۔ ہم نے بتایا ہی نہیں کہ حضرت مقداد کی کتنی شان ہے، ہم نے لوگوں کو بتایا ہی نہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا کیا مقام ہے، حضرت سعد بن عبادہ کا کتنا درجہ ہے، ہم نے کب بتایا لوگوں کو؟ ہم نے تو بتایا نہیں کہ حضرت خالد بن ولید کی تعریفیں میرے نبی نے کس طرح کی، حضرت عمار بن یاسر سے میرے نبی کتنی محبت کرتے، اسامہ بن زید سے کتنا پیار کرتے تھے رضوان اللہ تعالی علیہم، ہم نے بتایا ہی نہیں، 2-4 لوگوں کی بات بتائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام جو کام بھی کرتے مشورے سے کرتے، پر مشکات میں ترمذی میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں اگر میں اس کو کوئی کسی جگہ کا امیر بناتا نا، امیر شارحین کہتے ہیں کسی صوبے کا یا کسی لشکر کا، تو حضور فرماتے ہیں اگر میں کسی بندے کو بغیر مشورے کے کسی جگہ کا امیر بناتا تو عبداللہ ابن مسعود کو بناتا، بغیر مشورے کے بھی میں بنا دیتا، تو مجھے فخر تھا کہ گویا میں اسے امیر بنا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیٹیاں زیادہ تھیں، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بیمار ہو گئے، حضرت عثمان غنی تیمارداری کرنے گئے تو جا کے کہنے لگے حضور میں نے نہ ارادہ کیا آپ کی بیٹیوں کے لیے وظیفہ لگا دوں۔ حکومت کو وظیفہ لگایا تو کوئی بندہ منع کرتا ہے؟ ہاں نہ تو کرو نا، تسی میرا خیال ہے منع کر چھڑنا ہے، تسی بول دے نہیں۔ حکومت وظیفہ دینے لگے کوئی بندہ انکار کرتا ہے؟ کرنا بھی نہیں چاہیے، ہمارے ٹیکسوں سے دیتی ہے حکومت جو دیتی ہے، کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، بس قریب آ گیا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی نے کہا امیر المومنین نے کہ میں آپ کی بیٹیوں کا وظیفہ لگا دیتا ہوں، تو آپ فرمانے لگے عثمان میری بیٹیوں کو کسی خزانے کی ضرورت نہیں، میں تیاں نو خزانہ دے چڑھے ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کہنے لگے مجھے بھی تو بتاؤ کیا خزانہ ہے، تو آپ فرمانے لگے میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ واقعہ یاد کرا دی ہے، اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو سورۃ واقعہ پڑھے اسے فاقہ نہیں آتا، تو حضور نے کہہ دیا ہے تو آ سکتا بھی نہیں۔ تو قرآن پاک کی عظمت کو سمجھی، قرآن پاک کی شان کو سمجھی۔ مزہ تو تب چلے گا نا قیامت والے دن کہ جب اللہ حافظ قرآن کے باپ کے سر پہ دستار رکھے گا اور حافظ قرآن سے کہے گا جا 10 بندے اپنے خاندان کے جنت میں لے جا۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں عالم کے شاگرد اگر آسمان کے تاروں کے برابر ہوئے تو اللہ ان کے استاد کی برکت سے جنت عطا فرما دے گا۔ تو اپنے آپ، اور ایک اور بات بھی، صرف بچوں کو نہ مدرسوں میں داخل کرائیں، خود بھی داخل ہوں، خود بھی مدرسوں میں داخل۔
کچھ لوگ کہتے ہیں میں بڑا ہو گیا ہوں تو اب کیسے سیکھوں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ہر صحابی نے بڑے ہو کے دین سیکھا تھا. کسی نے 60 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا، کسی نے 80 سال کی عمر میں پڑھا، تو انہوں نے تو نہیں کہا میں بڑا ہو گیا ہوں تو دین کیسے سیکھوں. پھر سیکھا کہ نہیں سیکھا انہوں نے؟ قرآن سیکھا نا. تو آپ نا خود رات کو صبح کو 1 گھنٹہ کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھیں، اپنا قرآن پاک ٹھیک کریں. کچھ بھی نہیں فرق، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ کل انگریزی آئی ہے اسکولوں میں، پہلے نہیں ہوتی تھی. 6ٹھی کلاس میں جا کے سرکاری اسکولوں میں انگریزی پڑھائی جاتی تھی، لیکن اب شروع سے شروع ہوئی ہے تو سارے ٹیچروں نے انگریزی سیکھ لی ہے، ٹریننگ کی ہے. ہم پٹواری کے پاس جاتے تھے تو پٹواری نقشہ نکالتا تھا تو وہ زمین پہ بچھا دیتا تھا پورے کا پورا جناب کپڑا، ایسے ہی ہوتا تھا نا جی. تو کھٹوتی نمبر اور کیا خسرہ نمبر اور کیا بلائیں نکلتی تھی. اور بینک جاتے تھے تو بینک والے جب فائلیں نکالتے تھے نا اوپر سے رجسٹر، تو وہ رجسٹر بھی نکلتا تھا نیچے، اور اللہ خیر کرے گرد بھی نہ کوئی 6 مہینے کی ساری کٹھی پڑتی تھی سار پہ. تو اب آ گیا کمپیوٹر، تو کیا لوگوں نے نوکریاں چھوڑ دی بینکوں سے کہ ہم سے نہیں چلایا جاتا کمپیوٹر؟ بولیں کیا کیا پھر انہوں نے؟ بولو. چلو تسی نہیں ہو منتے، میں تمہیں اور منا لینا ایک گل، وہ تسا من جانی. دسو موبائل آیا چلانا سیکھیا جے کہ نہیں جے سیکھیا؟ نہیں تسا نہیں سیکھیا، مینوں شریف بندے لگتے ہو. سیکھیا کہ نہیں؟ میں کئی باری بالا نو کہنا کہ یار اسی ایم اے کر کے بھی نہیں چلا سکتے، تسی 8 فیل ہوتے وقت تک چلائی جاندے ہو. آپ یقین کریں کئی دفعہ بچوں سے ترتیب کراتا ہوں کہ یہ کیا بن گیا، اس کو سیدھا کر دو. ہر آنے والی نئی چیز کو سیکھ لیتے ہو، ہر چیز کو، گاڑیاں چلانی سیکھتے ہو، سارا کوئی. اور یارو کیوں نہیں اللہ کا قرآن سیکھتے؟ ہم نے ہر شے سیکھ لی، صرف قرآن نہیں سیکھا. اور آ تو صحیح، سیکھ تو صحیح. امام راضی نے حدیث لکھی ہے، بس بات ختم ہو گئی. اگر یہاں بھی سمجھ نہ آئی تو پھر شاید میں سمجھا ہی نہ سکوں. ایک شخص حضور کے سامنے بیٹھا تھا تو نبی پاک نے فرمایا بس بھائی اسرائیل آ گیا، تیرا وقت آ گیا ہے. اس نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی ایسا کام کریں بتائیں جو میں کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. تو فرمایا جا وہاں سے قرآن کے صفحے اٹھا کے لا، میں سکھاتا ہوں، تو سیکھ. سیکھتا سکھاتا دنیا سے چلا جا، رب بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے گا. تو آپ قرآن سیکھیں، سیکھیں گے انشاءاللہ. میں حافظ جی پہ بڑا اعتماد کرتا ہوں بہت ساری چیزوں کا. میں نے ان سے گزارش کی ہے، اور میں نے جہاں جہاں میرے دوستوں نے مدرسے بنائے ہیں میں نے ان سے کہا ہے کہ ہم نے نہ زیادہ توجہ چندوں پہ کرنی ہے، نہ زیادہ توجہ بلڈنگوں پہ کرنی ہے، نہ یہ کہنا ہے کہ فلانی جگہ پلاٹ مل گیا اور میں نے اب اپنا مدرسہ بنا لیا. ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے. ہم نے پڑھانا، مسجد والے اجازت دیں گے تو انشاءاللہ مسجد میں پڑھائیں گے، نہ دیں گے تو اپنی بیٹھک میں پڑھائیں گے، وہاں بھی نہ ملی تو کسی درخت کے نیچے پڑھائیں گے. یہ میرے مصطفیٰ کے دین کا کام ہے. انشاءاللہ تعالی ہم نے ایک تہیہ کیا ہوا ہے زندگی میں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. بس میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. انشاءاللہ اسی پہ جینا ہے اور اسی پہ مرنا ہے. خواجہ صاحب نے کہا تھا میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، اور ویکھو میری محمد پکیندے گزر گئی، محمد پکیندے گزر گئی. تو اس طرح کی گزارنی ہے انشاءاللہ. یہ بڑی مزیدار ہے، یہ بڑی شاندار ہے، یہ بڑی، آپ یقین کریں. دیکھو نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلانے بندے کو حضور کی زیارت اتنی کیسے ہوتی ہے. تو میں نے کہا اگر ریڑھی والا ریڑھی چلائے اور رات خواب میں بھی ریڑھی آئے، آتی ہے کہ نہیں؟ دن کو سائیکل چلائیں تو رات کو خواب میں بھی آتا ہے کہ نہیں؟ تو میں نے کہا سونیا جو سارا دن مصطفیٰ کی باتیں کرے اور روز حضور کی تعریفیں پڑھے اور سنائے، تو پھر چل اگر اسے کبھی زیارت ہو تو مان جایا کر کہ جو کام بندہ سارا دن کرے انشاءاللہ تعالی خواب میں بھی اللہ وہی نصیب کھول دیا کرتا. تو یہ بڑی سعادت ہے. آپ نے ایک صرف کوشش کرنی ہے، ایک تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں. تساں حافظ صاحب نوں بھی تے بچیاں نوں بھی کوئی گل کرنی ہے. گل کیڑی ہے؟ بلے بلے پتر پڑھ چھڑنا نہیں، پڑھتے رہے آج. بس اتنی بات. دوستو ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب، لائک، کامنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. جزاک اللہ.